کون ام المومنین؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی زوجہ ہے، تمام مسلمانوں کی ماں ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اپنی ماں کی مانو۔ ام المومنین کو ماں کہتے ہو نا، تو اپنی والدہ کی مان لو، ام المومنین کی مان لو۔ ام المومنین کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے فاطمہ سے افضل، الفاظ کو دہرائے، میں نے فاطمہ سے افضل اگر کسی کو دیکھا ہے تو ان کے بابا کو دیکھا ہے۔ تو سیدہ عائشہ کی نگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد جو فضیلت ہے وہ سیدہ فاطمہ کی ہے۔ اب آپ کس کو فتویٰ دیں گے؟ کیا آپ میں جرت ہے کہ آپ ام المومنین پر فتویٰ سادیں گے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب سنو عقیدہ کیا ہے، ساری کائنات مل کر نبی کی جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ساری کائنات مل کر نبی کی نالین کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ساری کائنات مل کر نبی کے پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو فاطمہ رسول کا حصہ ہے، فاطمہ رسول کا خون ہے۔ کون ہے جو زہرا کی برابری پہ آ سکتا ہے؟ کون ہے کی فضیلت میں آ سکتا ہے؟ اگر ہے دلائل آپ کے پاس مستند طریقے سے تو لاؤ، دلیل سے بات ہوگی۔ یہ نہیں ہمارے مولانا بول دیے، ہمارے حضرت بول دیے، یہ دین ہے بابا، یہ دین محمدی ہے۔ ماموں چچا خالو پھپھا کا فتویٰ نہیں چلتا یہاں پر خول چلتا ہے تو اللہ کا چلتا ہے، خول چلتا ہے تو رسول کا چلتا ہے۔ جب رسول نے ڈکلیریشن دے دیا، جب ام المومنین نے ڈکلیریشن دے دیا کہ سیدہ کی ذات کیا ہے، اور ام المومنین فرماتی ہے کہ سیدہ فاطمہ سے زیادہ سچ بولنے والی ذات اگر میں نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ ان کے بابا کو دیکھا ہے، وہ ان کے بابا کو دیکھا ہے۔ تو نہ بابا کی مثال ہے، نہ سیدہ فاطمہ کی مثال ہے، نہ بابا کی مثال، نہ سیدہ فاطمہ کی مثال۔ بات آدھے منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ جو سن رہے درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کیا ہو رہا معلوم ہے؟ پیٹ چلانے کے لیے، پاپولیرٹی کے لیے صحابہ کا نام لے رہے، فضائل صحابہ کے جلسے کر کر اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں۔ ارے دیکھو، فضائل صحابہ کا جلسہ کرنا ہی ہے، صحابہ کی فضیلت بولنا ہی ہے، تو 10 محرم کو کیوں بول رہا؟ یا تو یزید کو تابعی بنانا چاہ رہا، یا یزید کو بٹھانے والوں کی فضیلت بتانا چاہ رہا۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ صحابہ کے نام پر آج اہل سنت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ آؤ، صحابہ کون تھے؟ صحابہ کیا تھے؟ حضرت امام حسین ابن علی ایک جنازہ پڑھا کر نکل رہے ہیں، جنازہ پڑھا کر نکل رہے ہیں، آپ اپنی نالین پہننے جاتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ آپ کی نالین پاک اپنے لباس سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ صحابی رسول ہے ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ آپ کی نالین، امام حسین کی نالین اپنے لباس سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اے صحابی رسول، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اے حسین ابن علی، اگر یہ عرب والوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے، تو جہاں آپ قدم رکھیں گے یہ اپنی پلکوں کو بچھا دیں گے، پلکوں کو بچھا دیں گے۔ صحابہ کیا تھے؟ صحابہ اہل بیت کے وفادار تھے، صحابہ اہل بیت کے وفادار تھے۔ اور بہت بڑا مسئلہ چل رہا، مسئلہ اختتامی یہی ہے، میں اگر ایمان پر مرنا چاہ رہا ہوں، الا من مات حب آل محمد مات مومنا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جو شخص میری آل کی محبت میں مرا وہ مومن ہو کر مرا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہا کہ آگاہ ہو جاؤ، جو میری آل کی محبت میں مرا وہ شہادت کی موت مرا۔ الا من مات حب آل محمد مات علی سنتی والجماعت، کہا کہ آگاہ ہو جاؤ، جو میری آل کی محبت میں مرا وہ اہل سنت والجماعت پر مرا۔ تو مسئلہ یہ ہے، جیو کیسے بھی مرو اہل بیت کی محبت میں۔ تو صحابی وہ جس نے رسول سے بھی وفاداری کی ہو، رسول کے گھر سے بھی وفاداری کی ہو۔
صحابی وہ جس نے رسول کا بھی حق ادا کیا ہو، رسول کی آل کا بھی حق ادا کیا ہو۔ صحابی وہ جس نے رسول کو بھی مانا ہو اور رسول کی بھی مانی ہو۔ صحابی وہ رسول کے لیے جیا ہو اور رسول کے آل کی محبت میں دنیا سے پردہ فرمایا ہو۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، اگر اہل بیت کی محبت سینے میں نہیں ہے تو یاد رکھنا نہ سجدے قبول ہوں گے۔ ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، حاصل کلام کی طرف آ رہا ہوں، جو سن رہے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سجدے کرتے کرتے ساری زندگی روزے رکھتے رکھتے مر اور اس کے سینے میں میری آل کا تھوڑا بھی بغض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو نہیں دیکھے گا، اس کے روزوں کو، اس کے تقوی کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اہل بیت کے بغض کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ وہ آدمی جو پوری زندگی کعبے کے سامنے نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر علی سے بغض رکھ دے، بغض کیا؟ دل کے اندر برا جاننا، ظاہر نہیں۔ بغض رکھنے والا علی فاطمہ حسن و حسین سے، بغض رکھنے والا آل رسول سے، وہ جنت میں نہیں جاتا۔ تو ذرا سوچئے، جو کھلے عام دشمنی کر لے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ کیوں دے رہے ہو؟ وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت جاگیر ہے میرے کی، جنت جاگیر ہے علی ابن ابی طالب کی، جنت کی ملکہ فاطمہ بنت محمد ہے، اور جنتی وہی ہوگا، جنت میں وہی جائے گا جس کے سینے میں اہل بیت کی سچی محبت ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی